بسم الله الرحمن الرحيم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں بابا. عزیزان اکرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات ہیں. آج کی ہماری یہ مجلس شہدائے پشاور، شہدائے قطیف، حجاز، جس کو آج کے دور میں سعودی عرب کہا جاتا ہے، جہاں بے گناہ شہیدوں کو، بے گناہ مومنین کو شہید کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ تو یہ بحرین میں، کوئٹہ میں، کراچی میں ہمارے بہت ہی عزیز دوست بھائیوں جیسے جناب سلمان رضوی صاحب کو شہید کیا گیا. ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے مجلس قائم کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. دیکھو، جن کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا ہے ان کو مردہ نہ کرو. سمجھو بھی مت. لا تحسبن، حساب بھی نہ کرو مردوں میں. مردے اور ہوتے ہیں اور یہ اور ہوتے ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا، جنہیں قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. معصوم امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا سبیل اللہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام صدا بھیجے بابا امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا سبیل اللہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبیل اللہ علی کی ولایت ہے، میرے جد علی المومنین کی ولایت ہے. یعنی جو علی علیہ السلام کی ولایت دل میں رکھتے ہوئے قتل ہو جائے، وہ قتل ہونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی رکھی ہے. حدیثیں بھی ہیں: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد علیہ السلام کی محبت پر قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. اور لئن متم او قتلتم لإلی اللہ تحشرون، اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے. ایک چیز آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا قتل اور موت میں کیا فرق ہے؟ قتل میں اور موت میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: القتل قتل والموت موت. قتل قتل ہے اور موت موت ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں. کہا کیا فرق ہے؟ کہا کہ اگر فرق نہ ہوتا ان دونوں کے درمیان تو پروردگار عالم کبھی بھی قرآن مجید میں نہ فرماتا لئن قتل او مات، لئن قتل او مات انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر تمہارا رسول قتل کر دیا گیا یا مارا گیا یا مر گیا تو کیا پچھلے پاؤں اپنے واپس پرانے مذہب پر پلٹ جاؤ گے؟ یہ یہاں دو لفظوں کو الگ الگ بتانے کا مقصد یہ کہ ایک قتل ہے، ایک موت ہے. موت اور چیز ہے، قتل اور چیز ہے. اس کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی دنیا میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ظاہراً تو یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مرحلہ ہے، لیکن جتنے لوگ قتل کیے گئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد یہ سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی پوری گزاری نہیں ہے. اب ان میں بہت سارے نیکوکار بھی ہیں اور بہت سارے بدکار بھی ہیں جن کے ذمے گناہ ہیں. وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قیامت کے دن حجت کر سکتے ہیں کہ معبود ہمیں اگر قتل نہ کیا جاتا تو ہم توبہ اور استغفار کر کے اپنی زندگی سنوار لیتے، لیکن کیونکہ ہمیں قتل کر دیا گیا موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے، لہذا
اصول کیا ہے کہ اب ہمیں جہنم میں بھیجا جائے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد. پھر ان میں سے وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے, جو محبان اہل بیت ہوں گے, جو آل محمد کے چاہنے والے ہوں گے, وہ امام کے ناصرین میں شمار ہوں گے. وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مددگاروں میں شمار ہوں گے. اور وہ لوگ جو باقی کے اٹھیں گے, اگر وہ لوگ نیکوکاری اختیار کریں گے تو اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور وہ باقی زندگی ایمان پر گزار کر دنیا سے جائیں گے. تو ان کے پورے دن وہ گزار کر دنیا سے جائیں گے. اور ایک وہ لوگ بھی قیامت کے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اٹھائے جائیں گے. کہ جو لوگ امام کا انتظار کرتے ہوئے مر گئے, جس کے لیے دعائے عہد کے اندر جو ہے نا وہ پروردگار عالم نے اعلان کیا, کیا وہ جو پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ دعا کے اندر جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ, اے اللہ ہمیں وہ رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دکھانا. یہ دعا صبح کے نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے دعا ہے کیا, اے اللہ ہمیں وہ رحمت کا, ہدایت کا, رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دکھانا. والغرۃ الحمیدہ, وہ بہترین تعریف شدہ اس موقع کو, اس محل کو, اس جشن کو ہمیں دیکھنے نصیب ہو. ان حال بینی و بینہ الموت, اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے, فاخرجنی من قبری, تو پھر مجھے قبر سے نکالنا, ظاہراً سیفی ملبیا لباسی, تو اے اللہ میرے ہاتھ میں تلوار کھلی ہوئی ہو اور میں کفن لپٹا ہوا ہو اور میں اپنے امام کا مددگار بن کے اٹھوں. اس لیے شہادت یقیناً اس وقت افغانستان میں ہزارہ قوم, پاکستان میں شیعہ قوم, یہ مارنے والے جہنم کا رستہ اختیار کر رہے ہیں اور شہید ہونے والے امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ان کے لیے عظیم رتبہ ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو امام علیہ السلام کی نصرت کا واقعاً دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں, لہذا اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. اور یہ فرمان معصوم بھی میں بار بار پڑھ چکا ہوں. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 11ویں امام نے کہ ہمارے ساتھ رہ کر قتل ہو جانا ہمارے دشمن کے ساتھ رہ کر زندہ رہنا سے بہتر ہے. اگر ہمارے دشمن کے ساتھ زندہ ہو تو ہمارے ساتھ رہ کر قتل ہو جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو ہمارے غیر اور ہمارے دشمن کے ساتھ رہ کر گزارو. اور ہمارے ساتھ رہ کر غربت و فقر و فاقہ بہتر ہے اس مالداری سے جو ہمارے غیر کے ساتھ رہ کر تمہیں حاصل ہے. اس لیے کہ آل محمد کی ولایت سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں اور ان سے الگ رہنے کے بعد کی غربت کوئی نہیں. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اعلان کیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. عزیزان گرامی, رزق ملتا ہے لیکن وہ رزق ایسا ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے, جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی, پروردگار عالم نے شہداء کے لیے ایک الگ مقام رکھا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو شہید ہو کر جنت جاتے ہیں وہ جنت جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج تاکہ تیری راہ میں قتل ہو کے پھر تیری بارگاہ میں آ کر یہ شرف حاصل کریں. اور یہی سبق شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیا تھا کہ جب امام علیہ السلام نے چراغ گل کر کے کہا کہ چلے جاؤ, نہیں گئے. امام نے چراغ جلایا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ تم گئے کیوں نہیں؟
میں نے جو تمہیں اجازت دی تھی، میں نے جو تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لی تھی، میں نے جو تمہیں جنت کی بھی ضمانت دی تھی، پھر بھی نہیں گئے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب با وفا میں زہیر خین، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، شوذب سبیب شاکری اور بہت سارے اصحاب نے پکار کر کہا کہ مولا ہمیں معلوم ہے تو یہ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، ہم یہ آپ کے قدموں پر نشاور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمیں یہ زندگی 70 مرتبہ ملے گی تو ہر مرتبہ آپ کے قدموں پر نشاور کر دیتے ہیں۔ یہ رتبہ شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے آل محمد کی ولایت اور آل محمد کی چاہت رکھنے والوں کو تسلی دی ہے کہ اگر تمہیں میدان جنگ میں لڑ کر شہادت نصیب نہ بھی ہوئی تو اس ولایت کے ساتھ مرنا، بستر پہ بھی مرو گے تو ہماری نزدیک شہادت ہوگی، ہمارا درجہ شہادت کا ہوگا۔ لہذا شہادت کا درجہ بہت عظیم درجہ ہے، اور شہید کتنی دیر میں جنت جاتا ہے؟ دیکھیں، ہر مرنے والے کو عالم برزخ کا سفر طے کرنا ہے۔ اب وہ عالم برزخ کا سفر طے کرنے کے لیے آج مرا ہے تو قیامت تک جتنا بھی وقت ہے اسے عالم برزخ میں گزارتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر نیکوکار ہے تو اس کے لیے وادی السلام ہے، اگر بدکار ہے تو اس کے لیے وادی برہوت ہے، لیکن جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہید کے، شہادت کے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آدمی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے۔ جتنا آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے جو عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، نوجوان تھے، ابھی 15 دن شادی کو ہوئے تھے، نام معلوم ہے آپ کو؟ وہاب کلبی۔ دیکھیے یہ آپ تھوڑا سا تاریخ کو مطالعے میں رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ وہاب کلبی جب گھر سے نکلنے لگے جب اپنے خیمے سے شہید ہونے کے لیے، ان کی زوجہ نے انہیں روک لیا، بیوی نے۔ ابھی 15 دن کی بھی آئی ہے، ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا، ابھی گھر بھی نہیں پہنچے، ابھی رستے میں ہے۔ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ مجھے ساتھ لے کر چلو، امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ مجھے وہ اپنے حرم میں خیمہ گاہ میں رکھیں، کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اہل حرم کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماں نے جب سنا نا وہاب کلبی کی تو آواز دے کر کہا بیٹا یہ عورت ہے، تیرے ارادوں میں تجھے کمزور نہ کرے، تیرے ارادوں میں تجھے کمزور نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو اس کی بہو نے، اس بچی نے، اس زوجہ نے وہاب کلبی کی آواز دے کر کہا اماں میں آپ کے بیٹے کو روک نہیں رہی ہوں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ تم جاؤ اور مجھے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر کے جاؤ۔ اب میں نے جس بات کے لیے آپ کو زحمت دی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہاب کلبی اپنی بیوی کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، امام علیہ السلام سے وعدہ لیا، دو، ایک تو یہ کہ مجھے اپنے حرم میں رکھیں، دوسرا وعدہ یہ کہ وہاب سے کہیں، توجہ رکھیے گا، وہاب سے کہیں کہ مجھ سے پہلے جنت نہ جائے، مجھ سے پہلے جنت نہ جائے۔ دوسرا یہ کہ مجھے اپنے حرم میں رکھیے تاکہ میری عزت و آبرو محفوظ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام خاموش ہو گئے کس بات پر، لیکن وہ وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں حسین سردار جوانان جنت ہے نا، یہی وعدہ کر سکتے ہیں، ملا یا کوئی دنیا کا پیر وعدہ نہیں کر سکتا جنت کا۔
دار ہیں. وعدہ کیا وہب کی زوجہ حسین وعدہ کرتا ہے کہ وہب اکیلا جنت نہیں جائے گا. توجہ رکھیے گا میرے جملوں پر. وہب اکیلا جنت نہیں جائے گا, حسین وعدہ کرتا ہے. اب عزیزان گرامی, شہید کو جنت جانے کے لیے اتنی دیر لگتی ہے جتنی ایک آدمی آنکھ بند کر کے کھولتا ہے. اب یہ وعدہ کیسے پورا ہو؟ دیکھیں پروردگار عالم نے اس کا انتظام کیا. جیسے ہی وہب کلبی جنگ سے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے, ویسے ہی بیوی سے برداشت نہ ہوا. ایک نیزہ اٹھا کر جناب وہب کی بیوی اپنے شوہر کے دفاع میں آئی. جیسے ہی شوہر کے قریب پہنچی, اسی دوران دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور یہ مومنہ اپنے شوہر پر گری اور شہید ہو گئی. دونوں ساتھ شہید ہوئے اور دونوں ساتھ جنت چلے گئے. شہادت بہت سارے لوگوں کو رسول اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتا, اس لیے کہ شہادت نیت پر ہوتی ہے. ہم ساری زندگی 1400 سال سے ولایت آل محمد علیہ السلام کے دنیا کے اعتبار سے ایک جرم ہے یہ کہ ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں, ہم حسین حسین کیوں کرتے ہیں. دنیا اس جرم پہ ہمیں قتل کرتی ہے, لیکن ہم تو تب تم سے ختم نہ ہوئے جب انگلیوں پر گرنے کے برابر تھے. اب تو دنیا میں 35 کروڑ شیعہ آباد ہیں. اسی لیے تو نعرہ لگانے والے نعرہ لگاتے ہیں کہ تم کتنے حسینی مارو گے, ہر گھر سے حسینی نکلے گا. حسینی مارو گے, ہر گھر سے حسینی نکلے گا. تم کتنے حسینی مارو گے, ہر گھر سے حسینی نکلے گا. تم کتنے حسینی مارو گے, ہر گھر سے حسینی نکلے گا. تم کتنے حسینی مارو گے, ہر گھر سے حسینی نکلے گا. اب ہمارا انتقام کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ قریب ہمارے امام کا ظہور ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم متحد ہو کر اپنے امام کی نصرت کریں گے, اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا پھر تم دیکھنا دنیا کے اندر, دنیا کہتی ہے کہ ذوالفقار لے کر آئے گا تمہارا امام, تو اس دور کے اندر کیا کر لے گا. اس کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دیا کہ آج سے 30-32 سال پہلے ایران میں انقلاب آیا, اور اسلامی انقلاب کے بعد رشیا نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا کہ آپ نے دونوں سپر طاقتوں سے ٹکر لی ہے. ایک سپر طاقت کو تو اپنے ساتھ رکھتے, آپ نے دونوں سپر طاقتوں سے ٹکر لی ہے. تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی کے خط پر ایک جملہ لکھ کے واپس بھیج دیا, کہا کہ تیرے نزدیک امریکہ اور روس سپر طاقت ہے, ہمارے نزدیک اللہ اور رسول سپر طاقت ہے. ہمارے نزدیک ولایت آل محمد سپر طاقت ہے, اور تو اپنی خیر بنا کہ انقریب تیرا ملک ٹوٹنے والا ہے اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد رشیا کی تمام ریاستوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ساری طاقتیں ختم ہو گئیں. رشیا سپر طاقت ختم ہو چکی. عزیزان گرامی, اللہ نے یہ معجزہ دکھوایا کہ جب نائب امام کے قلم کی طاقت میں سپر طاقت قائم نہ رہ سکے تو امام کی تلوار کے آگے سپر طاقت. کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. کل کی رات عہد وفا کی رات ہے. میں نے چونکہ شہید کے شہداء کے سلسلے میں یہ مجلس پڑھی ہے اور رکھی ہے, اس لیے چاہتا ہوں کہ 2-4 جملے آپ کے سامنے عرض کروں. عزیزان گرامی, شہادت یقیناً ایک بہت بڑا رتبہ ہے. جو لوگ شہید کے اوپر کریا کرتے ہیں یہ بے صبری نہیں, یہ اپنے محبوب کے جدا ہونے کی غم کے اندر فطری چیز ہے انسان میں. اگر
بے صبری یا بدعت ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام 40 برس اپنے بیٹے پہ نہ روتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، اس کے باوجود اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی، اور اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. عزیزان گرامی، جس کا یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف معلوم تھا کہ زندہ ہے، ملنے کی امید تھی، اسی لیے کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تھا، مولا کتنا روئیے گا؟ میرے امام کی آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. میرے گھر میں سے تو ایک دن میں 18 جنازے نکل گئے. میرا علی اکبر جیسا بھائی مارا گیا، میرا بابا مارا گیا، عباس جیسا چچا مارا گیا. میرے گھر میں ایک دن میں 18 جنازے نکلے. عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام سے جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی، آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام. مولا فرماتے تھے سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر شام میں آئی. فرمایا آپ کربلا کا ذکر نہیں کرتے. فرمایا کربلا کا ذکر کیوں کروں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں پھوپھیوں کا بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا. مولا مصائب پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، فرماتے تھے بلال ہمیں بازاروں میں سے پھرایا جاتا تھا جیسے شام، جیسے امریکہ کے قیدیوں کو پھرایا جاتا ہے. امام فرماتے میرے بابا کو جب شہید کیا، ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشا پامال کیا. امام فرماتے ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا، ہمیں قید خانے میں رکھا گیا. قید خانے میں میری چھوٹی بہن سکینہ بابا کو روتے روتے دنیا سے گزر گئی. ازادار جناب زید شہید کا نام آپ نے سنا، امام سجاد کے بیٹے ہیں. ازادار کسی نے ان سے پوچھا زید شہید سے کہ آپ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ کریا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب زید کہ میرے بڑے بھائی محمد باقر مجھے واقعہ سناتے، ہماری ایک 5 سال کی پھوپھی تھی تو کربلا سے شام تک جاریاں کھاتی ہوئی گئی، مسلمانوں سے اپیل کرتی تھی نہ مارو میں یتیم ہوں. میری پھوپھی کو اتنے تماچے مارے گئے، اتنے تازیانے مارے گئے کہ میری پھوپھی زندان شام میں حالت قید میں دنیا سے رخصت ہوئی. باراللہ ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ 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 اللہ